الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وإمام الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الرسل وإمام الرسل وأشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت قال النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء آدم وأنا آخرهم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد اشکوے خواہم خدایا تو عشق مصطفیٰ. حاضرین کرام قدر، خالق جل مجدہ کی مقدس لا الہ الا اللہ کلام سے ایک آیت تلاوت کی ہے. فرمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اسی کے مطابق صحیح سچ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
حاضرین گرامی قدر، کئی جمعوں سے تذکرہ خیر اللہ، تذکرہ خیر البشر، تذکرہ خیر الناس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہا ہوں۔ آج بھی اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ سے ہیں اور حضرت اسحاق حضرت سارہ سے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے کملی والے محمد آئے ہیں اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، انہوں سے سلسلہ چلتا چلتا یہ جتنے بنی اسرائیل آئے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل قوم میں سے 70,000 پیغمبر آیا ہے۔ 70,000 یہ سارے 70,000 پیغمبر حضرت اسحاق کی لڑی سے ہیں اور اکیلے کملی والے محمد رسول اللہ حضرت اسماعیل کی لڑی سے۔ وہ بھی سارے پیغمبر برحق ہیں، یہ بھی پیغمبر برحق ہیں۔ سب کو اللہ رب العزت نے رسالت عطا فرمائی ہے۔ کملی والے محمد رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ یہ 4 پیغمبر رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور باقی ان کے علاوہ جتنے نبی آئے ہیں وہ نبی ہیں، رسول نہیں ہے۔ رسول اسے کہا جاتا ہے جس پر کتاب بھی نئی نازل ہو اور احکام بھی نئے آئے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلے نبی کی نبوت کو آگے چلائے۔ یہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جن کو نئی نبوت ملے، نئی کتاب ملے، نئے احکام آئے ہوں۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جن پر نہ نئی کتاب آتی ہے، نہ نئے احکام آتے ہیں، بلکہ وہ نبی پچھلے نبی کی شریعت کے مطابق اپنی قوم پر محنت کرتا ہے۔
باقی جتنے نبی آئے ہیں کوئی وقت کا نبی تھا، فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک، کوئی علاقے کا نبی تھا، کوئی ضلع کا نبی بن کر آیا، کوئی کسی ملک کا نبی بن کر آیا، اور ان میں کچھ مسائل مختلف فی تھے۔ اللہ رب العزت نے کملی والے محمد کو فرمایا میرے محبوب کوئی علاقے کا نبی بن کر آیا، کوئی ضلع اور موضع کا نبی بن کر آیا، کوئی کسی دویت ملک کا نبی بن کر آیا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب ہم نے آپ کو پوری کائنات زمین و آسمان کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کے پہلے نبی وقت کے نبی ہوتے تھے، ضلع کے نبی ہوتے تھے، محبوب ہم نے آپ کو نباتات کا، شجرات کا، بہر کا، مخلوق، ذی روح، غیر ذی روح، ہر چیز کا آپ کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے، بے شک، بلکہ نبیوں کا بھی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ذرا توجہ کریں، سبحان اللہ، نبیوں کا بھی نبی بنا کر بھیجا۔ جو پہلے نبی آئے، فرق سمجھنا، جتنے پہلے نبی آتے رہے، جو وقت کا نبی ہوتا وہ انہی کا نبی ہوتا، جو وقت کا نبی ہوتا وہ انہی کا نبی ہوتا، وہ نبیوں کا نبی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے کملی والے محمد کو جو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے کملی والے ہم نے آپ کو سب کا نبی بنا کر بھیجا۔ کملی والے محمد نبیوں کے بھی نبی ہیں، جتنے پہلے نبی آئے امت کے نبی ہوتے، قوم کے نبی ہوتے، علاقہ کے نبی ہوتے، ایک نبی دوسرے کا نبی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کملی والے محمد انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ فرماتے ہیں کملی والے میں نے حضرت آدم سے لے کر آج تک نہیں قیامت تک کے لیے جتنی مخلوق آئے گی، خواہ وہ مخلوق کی شکل میں ہے، خواہ وہ نباتات کی شکل میں ہے، حیوانات کی شکل میں ہے، اشجار و ابحار کی شکل میں ہے، زمین و آسمان کی شکل میں ہے، فرمایا اے میرے محبوب تو پوری کی پوری مخلوق کے لیے نبی بن کر آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی دوسرا علاقہ میں کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نبی بھی کامل، دین بھی کامل، شریعت بھی کامل، نبوت بھی کامل اور امت بھی کامل۔ آپ کی امت کے بعد کوئی امت بھی نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیں اس نقطے کو، جیسے محبوب خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں، اور اسی طرح آپ کی امت بھی خاتم الامت ہے۔ آپ کی امت کا کوئی امت نہیں ہے۔
لا شریعت بعد شریعتی ولا امت بعد امتی، فرمایا نہ میری شریعت کے بعد کوئی اور شریعت آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گی، اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت آئے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب میں نے آپ کو کافۃ للناس، پوری مخلوق کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیے، اگر آپ کملی والے محمد کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں، آپ کی زندگی کی 3 حصے ہیں، توجہ فرمائیں۔ ایک حصہ ہے پیدا ہونے سے لے کر اعلان نبوت تک، پہلے کا حصہ ہے نمبر 1۔ نمبر 2 دوسرا حصہ اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کا حصہ، اور تیسرا ہجرت سے لے کر آخری دم تک کا حصہ۔ تو کملی والی محمد کی 3 حصے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ کی زندگی کے 3 حصے بے عیب ہیں۔ پہلا حصہ بھی بے عیب ہے، ذرا اس پر غور فرمائیں۔ ہر انسان کا بچپن لاشعور بچپن ہے، اس میں کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے گناہ کی پوزیشن نہیں ہوتی، اور ان کے سامنے نیکی کا وزن نہیں ہوتا۔ جب ذمہ داریاں آتی ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے آنکھ کھلتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے دنیا سے جانے تک محبوب میں نے ایسی حفاظت کی ہے کہ اس 63 سالہ، صرف 23 سالہ زندگی نہیں، 63 سالہ زندگی میں کسی کو جرأت نہیں ہو سکی کہ آپ پر انگلی کھڑی کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح آپ کی بے عیب زندگی۔ ابو جہل کہتا ہے کہ آسمانوں والے خدا کی قسم، ان کے زمین پر بھی خدا تھے نا جی، کہو مشرک کے خدا بہت ہوتے ہیں، ہر ضلع میں خدا ہوتا ہے، جی، ہر ضلع میں مشکل کشا ہوتا ہے، لیکن مواحد کا خدا صرف اللہ۔ ایک۔ تو گرامی کے در حضرات، ابو جہل کہتا ہے مجھے اس آسمانوں والے خدا کی قسم کہ میں نے آج تک اپنی کنواری لڑکیوں میں بھی اتنی حیا نہیں دیکھی جتنی میں نے کملی والے محمد میں حیا کی۔ سبحان اللہ۔ ذرا اس جملے کو سنیں۔ ابو جہل بڑا دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، کملی والے محمد کو مارنے کی فکر رکھتا تھا، قتل کی فکر رکھتا تھا، تعاقب کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن ایک بات سن لو آج کھل کے، ابو جہل بے ایمان تھا لیکن بد دیانت نہیں تھا۔ بات کو سمجھیے ذرا، بد دیانت نہیں تھا۔ ابو جہل نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی، اعلان کیا مکے والوں اللہ کے گھر کے لیے اپنی جیب سے پیسہ دینا ہے، رشوت کا نہ ہو، لوٹ کھسوٹ کا نہ ہو، سود کا نہ ہو، ڈاکے اور چوری کا نہ ہو، اللہ کا گھر بھی خالص، اللہ کے گھر پر پیسہ بھی خالص۔ وہ چل دیانتدار تھا، لیکن ان کی یہ تمام چیزیں بیکار تھی۔ کیوں؟
کیونکہ عقیدہ نہیں تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بات دیانت کے، تو ابو جہل نے کیا کہا؟ یہ دیانت کی بات ہے نا کہ خدا کی قسم میں نے مکہ کی لڑکیوں میں، کنواری لڑکیوں میں نے اتنا حیا نہیں دیکھا جتنا میں نے کملی والے محمد میں حیا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل کہتا ہے میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے، جب کملی والے محمد کا کسی راستہ سے گزر ہوتا تھا، اگر اس راستہ پر عورتیں آ رہی ہوتی، بچیاں آ رہی ہوتی، کملی والے محمد اپنی چادر مبارک اپنے منہ پر ڈال دیتے تھے۔ بتاؤ، ایسے اللہ نے نبوت کی پگڑی عطا فرمائی ہے، صرف نبوت کی نہیں، خاتم النبیین ہونے کی۔ تو گرامی قدر حضرات توجہ فرمائیں، تو اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ باقی نبی سارے کے سارے علاقوں کے تھے، موضوع کے تھے، ڈویژنل تھے، لیکن ہم نے آپ کو تمام کے لیے، جیسے میں نبی آخر زمان ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی امت آئے گی۔ امت بھی آخری امت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا اثرات کو دیکھیے۔ یہ جو حجر اسود کا مسئلہ تھا، قوم آپس میں لڑ پڑی، وہ کہتے تھے حجر اسود ہم نے رکھنا ہے خانہ کعبہ کی دیوار میں، دوسرا قبیلہ تھا ہم نے رکھنا ہے، تیسرا قبیلہ تھا ہم نے رکھنا ہے۔ آخر کا فیصلہ ہوا، چلتے ہیں کملی والے محمد کے دروازہ پر، محبوب کبریا سے جا کر یہ مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ تو کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ اعلان نبوت نہیں فرمایا، میں جو بریک بات کر رہا ہوں، یہ نہیں، وہ نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی میں عائب تھی، مثالیں تھی۔ اصل چھوٹے ویلے کہیں بیر پٹ میں دیا، کہیں چنے کھڑے ہونے تو وہ پٹ کے ٹور پیا، کہیں رسا چاہ گا۔ اللہ فرمائے محبوب خیال کرنا، میں نے نبوت کا آپ کے سر پر تاج رکھا ہے، خیال کرنا کبھی دشمن کو موقع نہ ملے آپ پر انگلی کرنے کے لیے۔ پوری زندگی میں کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوئی محبوب پر انگلی کا اشارہ کر۔ تو کملی والے محمد کے پاس گئے، اور بھی چھوڑو سارے برادری والے، محمد کے پاس چلتے ہیں۔ اختلاف تو یہی تھا، محمد رسول اللہ میں تو نہیں تھا۔ اگر کہہ دیں کہ محمد رسول اللہ تو بات ہے نا، وہ محمد بن عبداللہ کہتے تھے، محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہمارا اتنا تنازع ہو چکا ہے، ہم قتلوں پر تیار ہو چکے ہیں، آؤ۔ تو کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صبح آ جاؤں گا، آپ بالکل خاموشی سے اپنے گھروں میں چلے جائیں، قربان جائیے کملی والے محمد آپ کی فکر پر، آپ کی سوچ پر، آپ کے تدبر پر، اور آپ کے صلح المزاج پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چادر منگوائی، رکھ دی، اور حجر اسود اٹھا کر کملی والے محمد نے اپنے ہاتھ سے اسی چادر میں رکھ دیا، فرمایا سارے قبیلے والوں آؤ چادر کو پکڑو، آؤ پکڑو سارے کے ساتھ۔ جو قبیلوں کے بڑے بڑے تھے سب نے پکڑا، اور کملی والے محمد نے نہیں پکڑا، فرمایا تم پکڑو، اٹھاؤ، سارے اٹھاؤ، سب نے اٹھایا۔ جب اوپر آ گیا کملی والے محمد نے اٹھا کر حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار میں رکھ دیا، ختم۔ یہ آپ کی اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ دشمن بھی مانتے تھے
محمد کی شرافت کو اب نہیں سنا آپ نے علماء سے؟ جب کملی والے محمد ہجرت فرمانے لگے تو امانتہ کس کے ذمہ لگائی؟ حضرت علی کے. یاد ہے نا؟ جی. حضور نے حضرت علی کو فرمایا علی میں جا رہا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے مکہ چھوڑ دو، میں جا رہا ہوں اور تم نے صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر دینی ہیں. وہ قاتل ہیں اور محمد وفا کر رہے ہیں کہ میں کسی کی امانت کو نہ کھاؤں، میری نبوت داغدار نہ ہو. ورنہ آج ہمیں کوئی ایک گالی دیتا ہے میں 4 دیتا ہوں، ایسے نہیں ہے. اگر وہ ایک ڈھیلا پھینکتا ہے، پتھر پھینکتا ہے، ہم 4 اٹھا کر پھینکتے. کملی والے محمد نے کیا فرمایا؟ یہ ان کی سوچ ہے، بے شک وہ مجھے قتل کرنے کے درپے ہیں، لیکن یہ ساری امانتیں علی صبح سب کو واپس کر کے اور پھر تم نے ہجرت کر دی. یہ ہے کمال محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی نبوت کا پتھروں پر اثر تھا، جگروں پر اثر تھا، درختوں پر اثر تھا. ایک دفعہ ابو جہل نے 2-4 بڑوں کو بلایا، ادھر آؤ آج محمد کا امتحان لیتے ہیں. نبی کا امتحان لے تو خدا لے. ابو جہل تو کون ہے میرے محمد سے امتحان لینے والا؟ آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. حضور نے فرماؤ کیا چاہتے ہو؟ سب بڑے تشریف لائے ہو، بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے تجربے کار ہیں، فصیح ہیں، بلیغ ہیں، عرب ہیں، جادو کا اثر زمین تک ہوتا ہے، اوپر نہیں ہوتا. جادو کا اثر انسانوں تک ہوتا ہے، باقی مخلوق پر نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو درخت کھڑا ہے یہ تیرے اوپر کلمہ پڑھ لے تو ہم مان جائیں گے کہ تو نبی ہے، کیونکہ درخت پر جادو نہیں چلتا، نبوت کا معجزہ چلتا ہے. اگر کلمہ پڑھ لے وہ درخت تو ہم مان لیں گے، بس ہم فیصلہ کر کے آئے ہیں. کملی والد نے فرمایا تھا جی بتاؤ کہ وہی کھڑے ہو کر پڑھے یا وہی سے چل کر میرے قدموں میں آ کر پڑھے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتاؤ. ابو جہل نے کہا کہ اگر وہاں سے چل کر آتا یہاں تک تو پھر ہمارے لیے کون سی چیز ہے؟ خدا تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی. سبحان. حضور نے یہی پر ابھی ہیں کفار نہ ہنجار سب دیکھ رہے. وجاءت لدعوت الجار محمد یہ سناؤ دماغ کے بیچ کو گند کھڑا شرک تے بدعت تے رسم و رواج کا نہیں نکل سی نہ. اور پرانے